وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 11 2390 درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع کیا ہم زندگی خیال دنیا میں گزار رہے ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت وإلیہ انیب. اور تم جس بات میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ خدا کی طرف سے ہوگا. یہی خدا میرا پروردگار ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. سامعین اکرام، سورہ شورى آیت نمبر 10. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. اور تم جس بات میں بھی اختلاف کرتے ہو سو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے. ذالکم اللہ ربی، یہ وہی اللہ میرا رب ہے. علیہ توکلت، اسی پر میرا بھروسہ ہے. وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. اس کے بارے میں ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے. تو اس کا گزشتہ سبق میں اس جو گفتگو تھی اس کا خلاصہ یہی تھا کہ ہم دنیا میں آ کے مختلف ہو گئے ہیں، اختلاف کر لیا ہم نے. اللہ سے ہمارا اختلاف ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے دنیا کے لیے بنایا ہے. سو ہم اللہ کے فیصلے کے خلاف دنیا کے لیے اپنی زندگی ہم نے دنیا کے لیے وقف کر دی ہے. اپنا رخ زندگی دنیا کی طرف کر لیا ہے، اور ہماری ساری جد و جہد اب اس وقت دنیا کے لیے ہے. جو دین ہے جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں یہ دراصل حالات کا جبر ہے، روایات ہے کہ ایک برائے نام مسلمان گھرانے میں ہم پیدا ہو گئے اور ہمارے والدین نے ظاہری طور پہ نماز روزے کی تلقین کر کے بری الذمہ ہو گئے. ہمارے آباء و اجداد بھی دنیا ہی کی طرف رخ کیے ہوئے تھے. ان کا بھی اللہ سے اختلاف تھا، ہمارا بھی اختلاف ہے. اللہ کے حکم کے سامنے انہوں نے بھی سر نہیں جھکایا، ہم بھی سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ کو اپنا مدعائے زندگی بنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب بات تو ساری یہی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ کو رب مان لیں. اب ہونا کیا چاہیے؟
تھوڑی سی توجہ سامنے کا ہونا کیا چاہیے؟ ہونا جو ہے ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت و الیہ انیب. اب اللہ کو ہمیں اپنا رب تسلیم کر لینا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اسی کی طرف رجوع کر لینا چاہیے. یہ حالات کا حل ہے. اس وقت ہم جس بلا میں، جس مصیبت میں گرفتار ہیں، اس کا حل، اس کا توڑ، اس کا علاج صرف ان 3 باتوں میں ہے کہ اللہ کو ہم اپنا رب تسلیم کر لیں، اللہ پر بھروسہ کر لیں اور اللہ ہی کی طرف رجوع کر لیں، اور اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے. ہم تو رجوع الی اللہ کو اپنا نقصان سمجھتے ہیں. دیکھیں یہ ایک عام بات ہے. دین کو وہ کافروں کا ایک فقرہ قرآن میں ہے کہ وہ ہے نا کہ اگر ہم ہدایت کا اتباع کریں گے تو ہمیں زمین میں اچک لیا جائے گا. اس آیات کا ترجمہ یہ ہے وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنَ الْأَرْضِ أَوْ كَمَا قَالَ. اے نبی، اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کا اتباع شروع کر دیں تو ہمیں دنیا اچک لے گی، زمین سے ہم اچک لیے جائیں گے، ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا. آج کا مسلمان بھی دیکھیں یہی خیال ہے. ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں، دیکھیں یہ بات سمجھنے میں مشکل نہیں ہے. آج رشوت کوئی لے رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے اگر میں یہ نہیں کروں گا تو میرا گزارا نہیں ہے. ایک عام مطلب پاکستانی جو حالات ہیں، فضا ہے، یہ صرف سرکاری محکموں کی بات نہیں ہے. ہر شخص اپنی جگہ وہ یعنی جہاں بھی اسے موقع ملتا ہے وہ یعنی اپنے فائدے کو زور دیتا ہے کہ میرا فائدہ کس میں ہے. تو ہدایت کا اتباع، دیکھیں ہدایت کا اتباع کیا ہے کہ آپ زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر لیں، اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیں اور زبان حال سے کہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں اپنا رخ پھیر لیتا ہوں اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں اور میں مشرکوں میں سے نہیں. یہ تو یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے. اگر آپ یعنی اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایسا کرنا ہوگا عملی طور پہ. پھر اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کرنا ہوگا اور اپنے زبان حال سے کہنا ہوگا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری زندگی، میری موت، میری نماز، میری قربانی سب اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے. اچھا دیکھیں، میں اس میں ایک یعنی یہ تو اسی آیت میں یہ علاج بتایا جا رہا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اور ابھی گزر چکا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. تو جنہوں نے کہہ دیا کہ رب میرا اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے. یہ دیکھیں علاج ہے. انسان جب دنیا میں آیا ہے، اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز اس میں ہے کہ یہ رجوع الی اللہ کر لے. انیب الا من تاب و آمن و عمل صالحا، اللہ کی طرف رجوع کر لے. دیکھیں ہمارا رجوع دنیا کی طرف ہے، یہ بات ذرا اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں. ہم نے دنیا کی طرف رجوع کر لیا ہے. ہم اپنی مشکلات کا مداوع جو ہے وہ دنیا میں اسباب میں تلاش کرتے ہیں، مسبب الاسباب پر ہمارا یقین نہیں. جو اسباب بنانے والا ہے اس پر ہمارا بھروسہ نہیں ہے، توکل نہیں ہے. اسباب پر بھروسہ ہے. وہ شاعر نے کہا نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. ذالکم اللہ ربی، یہ آپ نے عمل سے کہنا ہے کہ اللہ میرا رب ہے. اب رب کی میں نے آپ کو تفصیل کہی ہے مختصر طور پہ کہ آپ اپنی
رخ زندگی اللہ کی طرف کر لیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں، انیب، اللہ کو اپنا مدعا بنا لیں، انہیں زندگانی کا حاصل سمجھ کے دیا دل محبت کے قابل سمجھ کے۔ دل تو اللہ کا ہے، قلب المومن عرش الرحمن ہے، اللہ تعالیٰ نہ آسمانوں میں سماتا ہے نہ زمین میں سماتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں ایک مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ وہ کہا ہے نا کہ کعبہ بن گاہے خلیل آذر است، دل گزر گاہے جلیل اکبر است۔ کعبہ تو ابراہیم علیہ السلام آذر کے بیٹے خلیل آذر است، ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر ہے، اور دل جو ہے یہ گزرگاہ ہے اللہ کی۔ قلب المومن عرش الرحمن ہے کہ نہیں، سنا ہے آپ نے؟ تو یہاں پر دل کو اگر صاف کر لیں تو یہ گھر ہے اللہ کا، اور اس میں اللہ آ جاتا ہے، یعنی نور الہی آ جاتا ہے۔ اللہ کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نور جو ہے وہ جلوگر ہو جاتا ہے۔ نور تجلا میں رسد اے تور دل صد پارشو، اے مرغ بشکن قفس زی خاک دا آوار شو۔ اللہ کے نور کی تجلی دل پہ آ گئی، اے دل کے کوہ طور ٹکڑے ٹکڑے ہو جا، اے مرغ پنجرہ توڑ دے، اور یعنی روح کو کہتا ہے کہ روح اس پنجرے سے نکل جاؤ اور زی خاک دا آوار شو، اللہ کے پاس چلی جاؤ۔ بہرحال دیکھیں، شعر و شاعری کی بات نہیں ہے، اور کبھی میں شعر کہتا بھی تو اگر کہوں بھی تو اس کا وہ مقصد لینا چاہیے۔ میں نہ شاعر ہوں اور نہ زیادہ اشعار میں استعمال کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس آیت کا جو آدھا ہے ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت و الیہ انیب، یہ علاج ہے ہمارے دکھوں کا، مداوا ہے اس میں کہ اگر ہم اللہ کو اپنا رب مان لیں اور اس پر اعتماد کر لیں اور اس کی طرف رجوع کر لیں تو ہماری دنیا سب سے پہلے بہتر ہوگی۔ میں آپ کو لالچ نہیں دے رہا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں جو حقیقت ہے، اور یہ قرآن میں ہے۔ اللہ سے تو کسی کی بات سچ نہیں ہو سکتی۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بہتر ہے۔ تو ذالکم اللہ ربی، رب کا میں آپ کو معنی کہہ رہا تھا کہ رب معبود، مقصود، محبوب، اور رب میں بہت وسیع معنی ہیں، لیکن آپ اگر اللہ کو رب تسلیم کر لیں، ذالکم اللہ ربی کہہ دیں اور اس پر جم جائیں اور اس پر بھروسہ کریں اور اپنا رخ اس طرف پھیر لیں تو اللہ تعالیٰ نے جنت آپ کے لیے بنائی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ فاطر السماوات والارض، دوسری آیت، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یزرعکم فیہ، اسی نے تمہاری جنس سے تمہارے جوڑے بنائے اور چارپایوں کے بھی جوڑے بنائے اور تمہیں زمین میں پھیلاتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی طرح نہیں ہے۔ وہو السمیع العلیم، وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں بھی اور اگلی آیت میں بھی، وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے ہاتھ میں ہے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں۔ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، روزی کشادہ کرتا ہے جس کی چاہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو دیکھیں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ بہرحال یہ دو ترجمہ میں نے پڑھا، پہلے میں پہلی آیت کا وہ کر رہا ہوں۔ ان دو آیاتوں میں اللہ تعالیٰ
اپنی طاقت، اپنی قدرت، اپنی خلاقیت اور اپنی ربوبیت بیان فرما رہے ہیں، یہ آیت نمبر 11 اور 12 میں۔ اور مدعا ایک ہے کہ اسی کی طرف رخ پھیر لو، اس کو اپنا رب تسلیم کر لو اور اسی کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، یہ اس کا مدعا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو آیت نمبر 11 ہے اس میں فرما رہا ہے کہ دیکھو آسمان اور زمین میں نے بنائے ہیں، لہو فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ دیکھیں فاطر اور خالق میں تھوڑا سا فرق ہے، کبھی آتا ہے خلق السماوات والارض، کبھی آتا ہے فاطر۔ فاطر کا مطلب یہ ہے بنا مٹیریل کے، خلق کا مطلب یہ ہے مٹیریل سے بنائے ہیں، اور یبدئ الخلق ابتدا میں سب۔ دیکھیں ایک چیز ابتدا میں بنانی مشکل ہوتی ہے، مٹیریل نہ ہو اور آپ ایک چیز بنا دیں، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں مٹیریل نہیں تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے مٹیریل کو بنایا، اور پھر اس کے مدارج ہیں جو قرآن میں بیان کیے ہیں، وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ تو فاطر کا مطلب بنا مٹیریل کے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں آسمان اور زمین۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں، اب مثال کے طور پہ یہ پین ہے، یہ اگر مٹیریل نہ ہوتا تو یہ پین نہیں بن سکتا تھا۔ آپ جتنی بھی چیزیں بناتے ہیں انسان، تو وہ اس کی بنیاد مٹیریل ہوتی ہے تو چیز بنتی ہے۔ کوئی بھی چیز مٹیریل ہوگا تو بریانی بنے گی، مٹیریل ہوگا تو چکن ٹکے بنیں گے۔ ایسے وہ کہتے ہیں نا ہوائی قلعے، تو خیر اللہ کے بارے میں تو یہ بات مناسب نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ سب پیدا کیا، آسمان اور زمین کو بنا کسی مٹیریل کے پیدا کیا۔ اور مٹیریل کا اندازہ لگا لیں کس قدر مٹیریل ہے، زمین کا دیکھ لیں یا جو بھی ہے، بہرحال سوچنے کی بات ہے، ہم تو سوچتے نہیں ہیں نا۔ اب یہ خلاقیت ہے اللہ کی، یعنی جو بنا مٹیریل کی یہ سب کچھ بنا سکتا ہے۔ اب جو بنایا ہے وہ زمین میں آپ دیکھ لیں، جو تخلیقات ہیں، جو پرندے ہیں، چرندے ہیں، کیڑے مکوڑے، سمندری مخلوق ہے، پھر جانور ہیں، چرند پرند جو کہ میں نے کہا، تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور یہ ہمارے لیے بنایا ہے۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں بنیادی طور پر، اس کائنات کا مرکزہ جو ہے، یعنی یہ کائنات انسان کے فائدے کے گرد گھوم رہی ہے، یہ سورج، چاند، ستارے، ابر و ماہ و فلک و درکارن، شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرمان نہ بری۔ شاعر کہتا ہے ابر و ماہ و فلک درکارن، ابر بادل، ماہ چاند، فلک آسمان، یہ تمہارے فائدے کے لیے لگے ہیں، یہ سارے تمہیں فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ شرط یہ انصاف کی بات نہیں ہے کہ تم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں۔ شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرمان نہ بری۔ تو بہرحال ہم نے تو اللہ سے منہ موڑا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالی ہمیں اس آیات میں، اب یہ دیکھیں کیا المیہ ہے کہ یہ آیات مکی دور کی، اور آج کے زمانے پر ہم پر فٹ ہو رہی ہیں۔ ہم نے اللہ کی ربوبیت سے منہ موڑ لیا ہے، ہم اللہ کو مدعا بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نے کافروں کی طرح آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، دنیا کو ہم نے اپنا مدعا زندگی بنا لیا ہے۔ کافروں کی طرح ہم نے اپنا دین گھڑ لیا ہے۔ یہ بات میں کہہ رہا ہوں،
ابھی آگے آئے گا شرع لکم من الدین ما وصی بہ، اس میں یہ مضمون تفصیل سے آئے گا. لیکن ہم دیکھیں یہ ہماری مرضی ہے، میں آسانی سے الفاظ کہہ رہا ہوں. ہمارے اخلاق ہمارے اپنے ہیں، ہمارا مزاج، ہماری اپنا انا اور ہمارا رویہ جو زندگی گزارنے کا ہے وہ ہمارا ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے. یہ خاوند کا فیصلہ ہے بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا. آمرانہ رویہ رکھتا ہے یا جو بھی رویہ رکھتا ہے، لیکن یہ خاوند کا، بیوی کا فیصلہ ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ کیا رویہ رکھے گی. ہمیں قرآن کی ہدایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں. نہ نبی کا طریقہ ہم جاننا چاہتے ہیں، نہ نبی کی باتوں پر ہمیں یقین ہے، نہ اللہ کے حکم کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ مذکورہ آیات میں اپنی تخلیق کی بات کر رہے ہیں. دیکھو یہ آسمان اور زمین میں نے بنائے ہیں اور تمہارے لیے بنائے ہیں. پھر تمہیں جعل لکم من انفسکم ازواجا، تمہاری جنس سے جوڑے پیدا کیے. شادی ہوتی ہے، ایک بچہ، پہلے بچہ لڑکی ہوتی ہے، دوسرا بیٹا ہو جاتا ہے، یا لڑکیاں ہوتی ہیں یا لڑکے ہوتے ہیں، جو بھی ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے. تو لیکن ایک ہی ماں ہوتی ہے، اس سے ایک مرد ہوتا ہے، ایک عورت ہوتی ہے. اس کی کوکھ سے ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے یا لڑکی جنم لیتی ہے. یہ کون ہے اندر؟ کون لڑکے کی شکل دے رہا ہے اس نطفے کو یا لڑکی کی شکل دے رہا ہے؟ یہ اللہ ہے. یہ کون مخلوق کو کون پھیلا رہا ہے؟ دیکھیں ہم کوئی چیز بنا لیتے ہیں تو وہ خود یعنی ایسی بڑھتی نہیں ہے. کوئی بھی انسان کی تخلیق وہ اس سے وہ بڑھتی نہیں ہے، بس وہ وہی رہتی ہے. کوئی بھی چیز وہ بڑھتی نہیں ہے، وہ وہیں رہتی ہے. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور انسان جب آپس میں ملتے ہیں تو اس سے اور انسان پیدا ہو جاتے ہیں. اسی طرح جوڑے جو ہیں، چارپایوں میں جوڑے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ پھیلا رہا ہے. ابھی عید قربان گزری ہے، لاکھوں قربانیاں پیش کی گئی ہیں اور کوئی کمی نہیں ہوئی ہے جانوروں میں. گوشت کی دکانیں پھر کھل گئی ہیں، اور پھر جو ہے چارپایوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. مٹن ہے، بیف ہے، جو بھی ہے، تو اس کی کوئی کمی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ پھیلا رہا ہے اسے. 2 سال میں بچہ جو ہے، گائے کا بچہ جوان ہو جاتا ہے، اور 6 ماہ میں جو ہے یعنی 1 سال میں جو ہے وہ بکری کا وہ ہو جاتا ہے. بہرحال جو بھی ہو، تو یزرعکم فیہ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال نہیں ہے، کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے. اب یہ جہاں تک ذات باری تعالیٰ کا تعلق ہے تو نہ اس کی مثال ہے، نہ اس کی کوئی ضد ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے. لا مثیل لہ، لا مثال لہ، اور ولا ضد لہ ولا ند لہ، اور نہ اس کا کوئی شریک ہے. لیس کمثلہ شیء. اب یہاں پر رک جائیں تھوڑا سا. سوچ کام چھوڑ دیتی ہے. وہ ذات، اس کی طرح کوئی بھی نہیں ہے، اس کی کوئی ضد نہیں ہے، تو ہم کیسے پہچانیں گے اسے؟ ہم پھر پہچانیں گے اس کو اس کی نشانیوں سے. پشتوں کی ایک بہت اچھی مثال ہے کہ خدا چالی دلے نہ دے وہ پا قدرتوں نہیں بھیجے. مطلب اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کی قدرتوں سے ہم اسے پہچانتے ہیں. تو مسئلہ جو ہے وہ یہاں پر یعنی سوچنے کا ہے، اور سوچوں سے باہر ہے وہ ذات. حسینوں سے حسین، تصور نہیں کرتا
ہم اس کے جلووں کا، اس کے حسن کا تصور. اللہ جمیل، اللہ خوبصورت ہے. خوبصورتی تو اس نے بنائی ہے، یہ مادی خوبصورتی جو ہے، اور وہ کتنا جمیل ہوگا. بہرحال اسی تصور میں اگر ہم جان دے دیں تو وہ جان کارآمد ہوگی. یعنی اللہ کے خیال میں اگر ہم دنیا سے گزر جائیں تو وہ قبول ہو جائے گی. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ویسے ہی میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ ہم تو دنیا کے خیال میں مست ہیں، محو ہیں. ہمیں اللہ کے خیال میں زندگی گزارنی ہے، کیونکہ ہماری اور اس کی ملاقات ڈن ہے. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ. قیامت کے دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے. کیا منظر ہوگا! سبحان اللہ، الحمدللہ. لیس کمثلہ شیء. اس پہ بات بھی زیادہ نہیں ہو سکتی اور نہ ہم سوچ سکتے ہیں، وہ وراء الورا ہے. جہاں بھی ایک بات میں آخر میں کہوں گا، ہماری سوچ جہاں تک کام کرتی ہے اللہ کے ذات کے متعلق ہے. ایسا ہوگا، اتنی طاقت ہوگی، اتنا حسین ہوگا، اتنی قدرت والا ہے، اتنی، تو وہ نہیں ہے. جو ہم سوچ رہے ہیں وہ نہیں ہے. اللہ وہ نہیں ہے جو ہم سوچ رہے ہیں. جب سوچ کام چھوڑ دیتی ہے، وہاں سے صفات باری تعالیٰ شروع ہوتی ہیں. صفات ذات کا تو کچھ کہہ نہیں سکتے نا. صفات جو کہ ہم بیان کر رہے ہیں، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، یہ ساری صفات جو ہیں، تو جہاں تک ہم سوچتے ہیں اس کی صفات کے متعلق، ذات کے متعلق تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے نا. کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، یہ ہم سوچ نہیں سکتے. اس سے بڑھ کے ہے ارحم الراحمین، سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا. تو بہرحال دیکھیں، اللہ کے خیال میں اگر ہم رہیں اور زندگی گزارتے رہیں اللہ کے خیال میں، تو یہ زندگی بس کچھ دیر کی بات ہے، چاہے جتنی بھی، ختم ہو جانے والی ہے. برف تو آخر پگھل جائے گی، عمر تو آخر ختم ہو جائے گی، عمر مختصر ہو جائے گی، عمر اچھی ہو جائے گی اگر ہم اللہ کے خیال کو اپنے اوپر وارد کر لیں، اللہ کے خیال میں زندگی گزاریں. بات تھوڑی سی کریں گے اس پہ، لیکن ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا وہی ہے. اسی نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے جوڑے بنائے اور چار پایوں کی بھی جوڑے بنائے، اور اسی طریق پر تم کو پھیلاتا رہتا ہے. اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ سنتا دیکھتا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم